السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ غصے کے متعلق بیان چل رہا تھا، غصے کی مذمت یعنی غصے کی نندا، غصہ نہیں کرنا چاہیے، یا پھر موضوع یہ تھا کہ غصہ کرنا کیسا ہے۔ اور میں پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ بعض اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ اس وقت غصہ کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، غصہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور غصہ کرنا چاہیے۔ اور بہت سے ایسے موقع ہیں اور ایسے معاملات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، اس وقت اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، غصے کو پی جانا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے۔ تو پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھا پارہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اور غصہ ضبط کرنے والے، غصہ پی جانے والے، اور لوگوں سے ان کی غلطیاں درگزر کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ چوتھے پاری کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اب میں ایک دوسری آیت کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 9واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 9ویں پارے میں 14واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے اس آیت کا 9ویں پاری کی، کہ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، خذ العفو وامر بالمعروف۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو، بالمعروف یعنی بھلائی کا ان کو کیا دو، حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ جو جاہل انسان ہیں، جو آپ کی بات کو نہیں سمجھتے اور اچھی بات کو قبول نہیں کرتے، نصیحت کو قبول نہیں کرتے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ تو جاہلوں سے کیا کرنا چاہیے، منہ پھیر لینا چاہیے، جاہلوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلا تو حکم یہ ہے کہ انہیں نیکی کی دعوت دو، ان کو اچھائی کی دعوت دو۔ اگر قبول کریں تو بہت اچھی بات ہے، اگر قبول نہیں کرتے تو جاہلوں کو کیا کر دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے منہ پھیر دو، منہ پھیر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں پر جو پہلی آیت کا جو ٹکڑا ہے، اللہ فرماتا ہے خذ العفو وامر، یعنی معاف کرنا اختیار کرو، معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا کیا کرو، اختیار کرو۔ تو معاف کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے، کسی ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان پر غصہ سوار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گالی دے دے، اس کو ہو سکتا ہے اس کو بد دعا دے دے، اگر طاقت ہے تو ہو سکتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو تکلیف پہنچانے کی، مارنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پر کیا کر دے، کیس کر دے، FIR کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب
معاف کرنا اختیار کرو۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرو۔ اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے گا۔ تو غصہ کرنا کیسا ہے، آج کا یہ میرا دوسرا جمعہ چل رہا ہے، یہ موضوع ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ نصیحتیں اور کچھ احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ایک بند دکان کی طرح ہے۔ انسان ایک کیا ہے، ایک مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان بند دکان کی طرح ہے۔ دکان کے اندر کیا ہے، اگر دروازہ بند ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دکان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور اگر دروازے کو کھول دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو انسان بھی اسی طرح ہے، انسان ایک بند دکان کی طرح ہے۔ جب وہ اپنا منہ کھولتا ہے، جب انسان بولنا شروع کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، اس کا بولنا چالنا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے۔ تو انسان ایک بند دکان کی طرح ہے، جب وہ منہ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت سے کلوز فرینڈ رہتے ہیں، دوستی وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو گالی کے سوا بات ہی نہیں کرتے، آگے ذری ذری بات پر گالیاں دیتے ہیں، ذری ذری بات پر اس کو انسلٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ تو انسان کیسا ہے اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے۔ جب بول رہا ہے تو اچھی باتیں بول رہا ہے کہ فالتو باتیں بول رہا ہے، کسی کو تکلیف دینے والی، دل دکھانے والے باتیں کر رہا ہے، یا پھر کسی کی تعریف کر رہا ہے اور کسی کی مدد کر رہا ہے، تو انسان کی زبان پر وہ دار و مدار ہے کہ انسان کیسا ہے۔ تو انسان ایک بند دکان کی طرح یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کی۔ کیا کرو؟ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ، جتنی ضروری بات ہے، ضرورت کی بات ہے، اتنی ہی کرو۔ اگر تم بولنے لگو گے، اگر وہ دنیا کا فائدہ ہے تو ٹھیک، دین کا فائدہ ہے تو بھی ٹھیک، بہت اچھی بات، لیکن نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، اسی طرح بڑبڑتے جا رہے ہو، بولتے جا رہے ہو، تو فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں وہ لکھ رہی ہیں۔ اگر اچھی باتیں کر رہا ہے تو اچھی باتیں لکھیں گے، اگر بری باتیں کر رہا ہے، گالیاں وغیرہ دے رہا ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، تو وہ لکھیں گے۔ تو یہاں پر جو بھی معاملہ وغیرہ جو شروع ہوتا ہے وہ زبان سے شروع ہوتا ہے، اور غصہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ غصے کو کنٹرول کرے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، زندگی کے حالات کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ پر اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے معاملات نہیں کیے بلکہ لوگوں کو معاف کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں، حدیث ہی بیان کروں گا، کچھ واقعات بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی ایک صحابی نے، امیر صحابی نے ایک بہت ہی بہترین شال دی، چادر دی کندھے پر اوڑھنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شال تحفے میں، چادر تحفے میں پیش کی گئی، اور وہ شال چادر نہایت ہی خوبصورت تھی، دکھنے میں اچھی تھی اور مہنگی بھی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اوڑھ کر بیٹھے ہیں، تو صحابیوں میں سے ہی ایک کوئی صحابی، جن کو بدو صحابی کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے نہیں، ادب احترام کیسا کرنا ہے وہ بھی معلوم نہیں، ایسے ہوتے تھے صحابہ کرام میں سے جو نئے جو مسلمان ہوئے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادب کے بارگاہ کا علم نہیں تھا۔ تو ایک صحابی آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر وہ نقش والی جو چادر دیکھی، خوبصورت جو چادر دیکھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغیر بتائے، بغیر اجازت لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، جانتے نہیں تھے کہ ادب کیسے کرنا تھا، اور وہ چادر کو کھینچا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا۔ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت کا معاملہ، صحابہ کرام بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابی رسول چادر کھینچ رہے ہیں، اور وہ چادر کھینچنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے مبارک پر ریش پڑ گئی، ایک جو گھس جاتا ہے نا، اس طرح چمڑا گھس گیا۔ صحابہ کرام غصے میں آئے ہیں، جلال میں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر معاملہ دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ صحابی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں جانتے، اس وجہ سے یہ معاملہ کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں یہ نصیحت دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ غلط معاملہ کرے، ہمیں بھلا برا کہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، صبر کریں۔ اگر ہم بولیں گے اور ہماری زبان سے کچھ زیادہ نکل جائے تو یاد رکھیں کہ ہم گنہگار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہی ایک واقعہ ہے مسجد نبوی کا، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ مسجد نبوی ابھی نئی نئی تعمیر ہوئی تھی، اور ایک صحابی رسول دور دراز علاقے سے سفر کر کے آئے تھے، بدو صحابی تھے، اور ابھی مسجد نبوی ایک دم کچی تھی۔ تو وہ مسجد نبوی میں آئے صحابی رسول بدو صحابی، اور مسجد نبوی کے اندر انہوں نے پیشاب کرنا شروع کیا۔ یہ واقعہ ہے، حدیثوں میں آیا ہے، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ مسجد ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ آئے اور وہاں پر پیشاب کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، انہیں روکنا چاہا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو منع فرمایا اور ان کو اپنا پیشاب پورا کرنے دیا۔ جب وہ پیشاب سے طہارت سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا۔ دیکھیے کہ وہاں پر معاملہ کیسے ہے، اور یہاں پر ہمارے مسجد میں بچے اگر دنگا وغیرہ کرنے لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو ڈانٹنا، مارنا، ان کو بھگانا ہم شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے آتے ہیں، بچے ہی دنگا کریں گے، یہاں پر بڑے لوگ تو بد دنگا نہیں کرتے۔ تو بچوں کو پیار محبت سے سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کریں۔ بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں کہ وہ بچہ ایک بار اگر مسجد سے چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شرارتی جو بچے ہیں ان کے اندر استاد کا یا پھر امام صاحب کا یا پھر مسجد کے لوگوں کا ڈر ہونا ضروری ہے، ڈر ہونا ضروری ہے، ورنہ بچے اس کو کھیل کا میدان بنا دیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں پر ظلم و ستم کرے، بچوں کو مسجد سے بھگائیں۔ یہ آنے والا ہمارا مستقبل ہے، تو ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ بیٹا یہ مسجد ہے، یہاں پر ایسا معاملہ نہیں کرتے، ادب سے بیٹھو۔ اگر وہ ایک بات دو بات میں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سختی اس بچے پر کی جا سکتی ہے، لیکن سختی ایسی نہیں کہ بچے کو مسجد ہی سے بھگا دیا جائے، وہ بچہ واپس پھر دوبارہ مسجد کا منہ ہی نہ دیکھے۔ جب وہ صحابی رسول طہارت سے فارغ ہوئے، پیشاب سے فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بلایا اور پیار محبت سے ان کو سمجھایا کہ مسجدیں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہیں۔ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سلوک دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہیں، یہاں پر عبادتیں کی جاتی ہیں۔ تو صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ آئندہ سے میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا۔ تو ایک وقت انسان پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان غصے میں، جلال میں آتا ہے، تو اس وقت اس انسان کی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وامر، یعنی اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ غصے کے اقسام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں احیاء العلوم میں، کہ دیکھیں کہ غصے کے کچھ اقسام ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا غصہ کون سا ہے اس کے متعلق بھی بیان کیا ہے کہ غصہ وہ ہے جو دیر سے آئے، انسان کو غصہ کیا کرے، دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، یہ اچھا غصہ ہے۔ انسان کو بہت دیر سے غصہ آ رہا ہے لیکن جلدی چلا جا رہا ہے، یہ اچھا غصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو بہت جلدی غصہ آئے، کیا ہے، بہت جلدی غصہ آئے اور بہت دیر سے جائے، تو یہ خراب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو بات بات پر غصہ آتا ہے، بہت جلدی غصہ آتا ہے لیکن جلدی غصہ جاتا نہیں، جلدی غصہ آ رہا ہے جلدی غصہ جا رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں جس کو بہت دیر سے غصہ آئے اور بہت دیر سے چلا جائے، بہت دیر سے جائے، تو یہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں پہلی بات تو غصہ آنا نہیں چاہیے، اور غصہ آ رہا ہے تو کس بات پر آنا چاہیے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس بات پر ہمیں غصہ آنا چاہیے، ہماری گھر کی عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہیں اس بات پر غصہ آنا چاہیے، ہمارے گھر کے لوگ یا پھر ہمارے خاندان والے غلط رسم و رواجوں میں پڑ گئی ہیں، بدعتوں میں پڑ گئی ہیں، تو اس پر غصہ آنا چاہیے، نمازوں کو چھوڑ رہی ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہی ہیں، اس پر غصہ آنا چاہیے، ہمیں اس پر غصہ نہیں آتا۔ تو ان چیزوں پر غصہ آنا جائز ہے،
بلکہ لازم ہے۔ اور اگر بھولے سے اپنی بیوی سے، ماں سے، باپ سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس معاملے پر معاف کر دینا اور غصے کو پی جانا، اس وقت یہ معاملہ بہتر ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو اگر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، غصہ آئے، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن غصے کا جو ٹاپک چل رہا ہے کہ غصہ کرنا کیسا ہے، اس ٹاپک میں یہ بولنا، غصے کو کم کرنے کا طریقہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو، لڑائی جھگڑا وغیرہ چل رہا ہے، کسی نے آپ کو بھلا برا بولا ہے، غصے کی حالت میں ہو، تم اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ کیا کرو؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر تم بیٹھے ہو، غصے کی حالت میں ہو، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ غصہ کم نہیں ہو رہا تو لیٹ جاؤ، اور لیٹنے کے بعد بھی تمہارا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ٹھنڈے پانی سے وضو کرو یا پھر غسل کرو، کیونکہ پانی آگ کو بجھاتا ہے اور غصہ آگ سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اگر تم غصے کی حالت میں وضو کرو گے یا پھر غسل کرو گے، نہاؤ گے، تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ، کسی کی لڑائی چل رہی ہے، کوئی انسان غصے کی حالت میں ہے، اگر وہ کھڑا ہے تو اس کو اگر بولے کہ بھائی بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھنے کو تیار نہیں، وہ وضو تو دور کی بات ہے، غسل کی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بیٹھا ہے، اس کو بولے تھوڑی دیر لیٹ جاؤ تو وہ لیٹے گا نہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ حدیث سب جانتے ہیں، غصہ کم کرنے کا طریقہ سب جانتے ہیں، لیکن جو غصہ انسان پر جو سوار ہوتا ہے اور غصے کی وجہ سے شیطان اس پر جو پورا کے پورا قابو پاتا ہے تو انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا۔ انسان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ حدیثیں بھی کس پر اثر کرتی ہے؟ جو سمجھدار ہے۔ غصے کی حالت میں اس کو فوراً اللہ کا پیغام سناؤ، جس طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ غلام نے غلطی کی تو غلطی پر ان کو سزا نہیں دی بلکہ آزاد کیا۔ دیکھیں کہ کتنا احسان کیا۔ تو انسان کا معاملہ کیا ہے؟ غصے کو اپنے ٹھنڈا کرو بولے، اگر کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ بولے تو نہیں بیٹھتے، بیٹھے ہیں لیٹ جاؤ بولے تو نہیں لیٹتے، باہر چلے جاؤ کچھ دیر کے لیے تو نہیں جاتے، جاؤ تھوڑا وضو کرو بولے تو بھی نہیں بولتے۔ تو انسان جو بول رہا ہے وہ کس وجہ سے بول رہا ہے؟ حدیثوں میں پڑھا ہے، طریقہ وہ پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، اس وجہ سے بول رہا ہے۔ لیکن انسان غصے میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں رہتی، بوجھ نہیں رہتی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں۔ اور غصہ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تب وہ سوچتا ہے کہ غصے کی حالت میں نے یہ کیا، فلاں کو یہ بول دیا، فلاں کو مار دیا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، بعد میں افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو اپنائیں، پہلے سے اس کا علم رکھیں، اور اگر غصہ آ جائے تو اس وقت اس غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ایک نبی تھے، ان کا کتابوں میں نام تو نہیں آیا ہے، وہ نبی تھے، انہوں نے اپنے صحابہ میں سے انہوں نے کہا کہ کون مجھے ضمانت دے گا، یعنی کون اس بات کا پابند ہوگا، ضمانت دے گا کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے۔ نبی نے اپنے صحابہ میں سے کہا تو ایک صحابی اس میں سے نبی کو ماننے والے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول کروں گا اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہوگے، جو غصے کو کنٹرول کرے گا قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہوگے اور میرے بعد تم میرے خلیفہ بنو گے۔ یہ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو جنہوں نے اس بات کی گواہی دی، ضمانت دی، اس نبی کا نام آتا ہے وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل کا نام، علیہ السلام کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ انہوں نے غصے کے متعلق ضمانت دی کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول کروں گا، تو نبی علیہ السلام کے بعد ان کو ان کا خلیفہ بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ تو یہ انعام کیوں مل رہا ہے؟ انہوں نے ضمانت دی کہ میں اپنے غصے کو کیا کروں گا؟ کنٹرول کروں گا۔
تو بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ غصہ آتا ہے تو اس وقت احتیاط کرنے کی کوشش کریں، خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو وہاں سے نکل جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، احادیث کریمہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں احکامات ارشادات فرمائے ہیں کہ اپنے غصے کو پی جایا کرو، لوگوں کو معاف کیا کرو، لوگوں پر احسان کیا کرو، معاف کرنا اختیار کرو، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ پوری امت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے غصے کو پی جایا کرو، لوگوں کو معاف کرو، لوگوں پر احسان کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر زیادہ غصہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو جب بہت زیادہ غصہ آنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بار بار اس کا ورد کرنے سے، اس کو دہرانے سے غصہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان کو جو غصہ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، انسان کی پوری زندگی تباہ کرتا ہے، انسان کا گھر تباہ کرتا ہے، انسان کا یہاں تک خاندان تک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی غصے کی وجہ سے انسان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے سخت گناہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور کب غصہ کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے انشاءاللہ غصہ کس وقت جائز ہے، اور صحابہ کرام نے جب غصہ کیا ہے تو صحابہ کرام کے غصے کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کی ہے۔ ان کے غصے کی تعریف کہ وہ کافروں پر سخت تھے، غصہ تھے، کافروں پر سخت تھے، اور مومن پر وہ نرم دل تھے۔ ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کی ہے۔ تو کب غصہ ہمیں آنا چاہیے اور لانا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق بھی بولنے کی کوشش کی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔